ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ سورۃ قمر جو ہے یہ اس کا 54 نمبر ہے جی، اور یہ تدوین کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے اس کا 37واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 36 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یہ 37ویں نمبر پہ یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اچھا، قمر اس کا نام اس لیے ہے، اس میں قمر یعنی چاند کا ایک واقعہ ہے۔ جی جی، ہاں، اور قرآن کریم میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ ایک معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا تھا، جی، کیونکہ مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کر دیا آپ سے کہ بھی آپ جو ہے وہ مختلف معجزات ہمیں دکھاتے ہیں، تو ہم جو بات معجزہ کہیں وہ دکھائیے۔ اوکے، تو ابو جہل نے معجزہ یہ رکھا، اتبا شیبہ سب جمع تھے، اور یہ صفا پہاڑی کے پاس کہا کہ آپ یہ کریں کہ زمین پہ کھڑے ہیں، یہ 14ویں کا چاند جو پوری آب و تاب پر ہے، زمین سے اشارہ کرے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری تائید اور غیبی آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اللہ کی اذن اجازت سے انگلی کا اشارہ کیا، جی، تو 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور دونوں ٹکڑے ایک مشرق کو چلا گیا، ایک مغرب کو چلا گیا، اور کافی دیر تک لوگ نظارہ کرتے رہے، چاند غائب ہو گیا۔ چاند غائب ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ماننے والے سعادت مندوں نے مانا، لیکن جو ملعون تھے خود ابو جہل جیسے، وہ کہنے لگے یہ تو ایسا بڑا جادوگر ہے کہ زمین پہ تو اس کا جادو چلتا ہی چلتا ہے، آسمان پہ بھی چل گیا۔ پھر بھی جادوگری کا، بالکل جادوگر کہہ کے انہوں نے نہیں مانا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے سوچا نہیں ہماری آنکھوں پہ اس نے لگتا کوئی ایسا کر دیا ہے، نظر بندی کر دی ہے، ہمیں 2 لگ رہے ہیں، باہر سے جو قافلے آ رہے ہیں ان سے معلومات کرو۔ اچھا، باہر سے جو قافلے آئے ان سے پوچھا، یمن سے شام سے قافلے آ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ تم نے چاند کو رات میں کس حال میں دیکھا؟ کہا کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ چاند کے ہم نے 2 ٹکڑے دیکھے۔ انہوں نے 2 ٹکڑے دیکھے چاند کے، اور یہاں تک کہ تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا ہے کہ ہندوستان کا مالابار کا جو راجہ ہے اس سے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہندوستان میں دیکھے۔ اچھا، ہاں، تو وہ علم نجوم وغیرہ کی یہ لوگ قائل تھے، تو اس نے دیکھے، تو یہ اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا پوری کائنات کے اندر، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ یہ جادوگری ہے۔ تو چونکہ چاند کا یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کا تذکرہ اس میں ہے، اس لیے اس صورت کا نام صورت قمر رکھا، یعنی چاند کے عنوان سے۔ اور اس صورت میں جو ہے وہ مذکر اعظم کا ذکر ہے، مذکر تذکیر سے ہے، تذکیر کا معنی نصیحت کرنا، جی، تو کہ سب سے بڑی تذکیر، سب سے بڑا نصیحت کرنے والا اس کا تذکرہ اس صورت میں ہے، اور وہ مذکر اعظم خود قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم وہ تذکیر ہے کہ ایسی تذکیر آج تک نازل نہیں ہوئی، اور جو نصیحت یہ کر رہا ہے اس نصیحت کو سعادت مند اگر سمجھ لیں تو ان کو جو ہے وہی انتہائی اعظم حاصل ہو جائے جو پہلی صورت میں ذکر تھا انتہائی اعظم کا، وہ بلندیاں اور معراج ان کو حاصل ہو جائے کہ جب وہ سجدہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں جا پہنچیں، مقام عادیت کے وہ مقام پر روحانی طور پر پہنچ جائیں گے وہ۔ تو یہ اس کا تذکرہ اس میں، اور پھر ان قوموں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ان پیغاموں کو ٹھکرایا تھا، تو عاد ہیں، سمود ہے، آل فرعون ہیں، یہ بڑی بڑی طاقتور جو سپر پاور تھی اپنے وقت کی، لیکن نیست و نابود ہو گئیں۔ اور مشرکین مکہ کو بتایا کہ تم بھی جو ہے اگر باز نہ آئے تو تمہیں بھی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب فرمائشی معجزہ کوئی قوم مانگے اور وہ پورا کر دیا جائے، اور پھر نہ مانے قوم تو وہ قوم پھر باقی نہیں رہتی۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ فرمائشی معجزہ پورا کر دیا گیا، لیکن اللہ اس قوم کو باقی کیوں رکھا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں فرمایا چونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب نازل نہیں کریں گے، مجموعی طور پر اجتماعی طور پر اس قوم کو برباد نہیں کریں گے، لیکن اکا دکا جو ان کے شیاطین ہیں یہ اپنے وقت میں ضرور مارے جائیں گے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ وہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر یہ ابو جہل، اتبا شیبہ، یہ بڑے بڑے سورما جو قریش کے تھے، یہ ایک ایک کر کے مارے گئے، جی، تو اللہ نے ان کو یوں ہلاک کیا۔ تو یہ پیغام اس میں بتایا کہ اور جگہ جگہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو جو ہے نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا، کئی واقعات سے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، کئی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں، کئی اصول بیان کر کے سمجھاتے ہیں، تو یہ قرآن اتنا آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تم اس کو پڑھ لو تمہیں منزل مل جائے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟
تو اس صورت میں جگہ جگہ اللہ نے اس چیز کا بھی بار بار سوال کیا. کوئی سعادت مند ہے تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ قرآن وہ مذکر اعظم ہے کہ اس سے بڑی کوئی نصیحت تمہاری نہیں ہوگی جو تمہیں منزل تک پہنچا دے. تو یہ صورت کے اندر اس کا تذکرہ ہے. یہ تو یہ جو چاند کی ٹوٹنے کی جو بات ہے یہ تو بڑا زبردست معجزہ ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے دشمن کیونکہ ہارنے کے بعد بھی ہار نہیں مانتے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ وہی بات ہے کہ ہارنے کے بعد ان کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا بالکل. لیکن جب ہو گیا تو پھر انہوں نے ایک اور بکھلا گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو جادوگری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. اگر جادوگر بھی ہوتا بالفرض والمحال اتنا بڑا جادوگر تو اسے آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر دیے پھر بھی اس قابل تک اس کے کمال کو سلام کریں آپ. جی بالفرض خدا نہ خواستہ اگر کوئی جادوگر ایسا جادوگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی اس قابل ہے کہ آپ سلام کر بھی اتنا بڑا جادوگر ہے. جی تو لیکن بات وہی ہے کہ وہ تو جادوگر ہے نہیں اور اتنا بڑا جادوگر پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو آسمان کو بھی اپنے تصرف میں لے لے. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ سوچتے کہ یہ صاحب کمال ہے واقعی اور اس کو اللہ کے نبی کو ماننا. فوائد اس کے فوائد بہت اچھے اور آسان فوائد ہیں. پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں مقبول ہو جاؤں لوگ محبت کرنے لگیں جو برائی کرتے ہیں برا کہتے ہیں برائی کرنے سے باز آ جائیں بلکہ وہ بھی میرے بارے میں کلمات خیر کہنے لگ جائیں تو اس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے تو زور کے بعد روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کریں زور کے بعد. اس سے یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا عنوان قائم کریں گے لوگ آپ کو بلا وجہ بدنام نہیں کریں گے بلا وجہ آپ پر تہمت نہیں لگائیں گے. یہ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن جو ہے وہ آپ کے زیر ہو جائے اور دشمن ناکام ہو جائے خائب و خاصر رسوا ہو تو پھر آپ جو ہے یہی صورت شب جمعہ میں یعنی جمعہ رات اور جمعے کے درمیانی جو رات ہے اس شب جمعہ میں ایک مرتبہ روز تلاوت کر لیا کریں اور دعا کر لیا کریں اپنے دشمنوں پر کامیابی کی اور ان کے شر سے حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو زیر کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی مشکل حالات ہر کی مصیبت مشکل سے میں اور میری آل و رات سب محفوظ رہا کریں یا اگر جو آئی ہوئی ہیں وہ مصیبتیں دور ہو جائیں تو عشاء کے بعد روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کریں. بٹ ٹائمنگ چینج ہو رہی ہیں اور اس ٹائمنگ چینج ہونے سے اس کی تاثیر بدل رہی ہے. ہاں تو عشاء کے بعد تلاوت کریں تو ہر طرح کے دشمن جو ہے خاندانی غیر خاندانی نفسی یا انسانی جناتی کسی قسم کے دشمن ہوں گے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے کہ عشاء کے بعد ایک دفعہ تلاوت کر لیں. تو یہ اس کی جو ہے فوائد ہیں. اور جہاں تک اس کے خواب میں آنے کا تعلق ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آدمی کو جیل ہو جائے گی یہ جیل میں پکڑا جائے گا کسی جرم اور تہمت کے نتیجے میں الزام کے نتیجے میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر بے گناہ ثابت کرا دیں گے اور بے گناہ ثابت ہو کر کی اس کی باعزت رہائی ہو جائے گی لیکن ایک دفعہ اس مشکل میں آئے گا. یہ اشارہ اس طرح اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو ایسے بندے کو چاہیے کہ گوشت کا کھانے پینے کا صدقہ فوراً نکال دے ہو سکتا ہے یہ صورت بھی ظاہر نہ ہو. یہ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے دین کے اندر شکوک و شبہات جو اس کے اندر پیدا ہوئے اس سے توبہ کرے گا. پہلے سے دین اور ایمان کی شکوک و شبہات اس کے اندر ہیں اس سے توبہ طائب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور کل جو ہے روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. یہ مطلب ہے. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر شریر لوگ دشمن لوگ ان کے شر اور حسد سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے اور کل روز قیامت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. سبحان اللہ. یہ اس کے لیے بشارت ہے اگر یہ صورت خواب میں دیکھیں. بہت خوب بہت خوب. حضرت کام کی صورت ہے بہت چھوٹی 55 آیتیں 55 آیتیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 55 آیات ہیں 55 آیتیں تو چھوٹی بہت خوبصورت مضامین ہے اس میں. جی بہت خوب بہت